خلائی اسٹیشن مصنوعی رہائش گاہیں ہیں جو خلا میں انسانی زندگی کو طویل عرصے تک سہارا دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS سب سے زیادہ معروف اور طویل عرصے سے قائم خلائی اسٹیشنوں میں سے ایک ہے۔ ISS کو زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں لگ بھگ 90 منٹ لگتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن قیمتی تحقیقی لیبارٹریز کے طور پر کام کرتے ہیں، مختلف سائنسی شعبوں میں تجربات کرتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن پر رہنے والے خلابازوں کو مائکرو گریوٹی کا تجربہ ہوتا ہے، جس کے انسانی جسم پر منفرد اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خلا خلائی اسٹیشن ایک سوویت یونین نے 1971 میں لانچ کیا تھا۔ خلائی اسٹیشن عام طور پر بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑے شمسی ریزوں سے چلتے ہیں۔ ISS ایک مشترکہ کوشش ہے جس میں امریکہ، روس، یورپ، جاپان اور کینیڈا کی خلائی ایجنسیاں شامل ہیں۔ خلائی ماحول خلابازوں کو زمین کی نسبت زیادہ تابکاری کی سطح پر لاتا ہے۔ خلائی اسٹیشن سانس لینے کے قابل ماحول فراہم کرنے کے لیے جدید لائف سپورٹ سسٹم سے لیس ہیں۔ ISS پر سوار خلانورد حیاتیات، طبیعیات، فلکیات اور میٹریل سائنس جیسے شعبوں میں تجربات کرتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن میں رہنے کے لیے اس کی مداری رفتار کی وجہ سے 16 طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے دن کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین پر سیٹلائٹ اور گراؤنڈ اسٹیشنوں کے ذریعے خلائی اسٹیشنوں کے ساتھ رابطے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ خلائی اسٹیشن مریخ جیسے دوسرے سیاروں پر مستقبل کے انسانی مشن کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ISS نومبر 2000 سے مسلسل آباد ہے۔ سامان باقاعدگی سے کارگو خلائی جہاز کا استعمال کرتے ہوئے خلائی اسٹیشنوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ خلاباز روزانہ ورزش کرتے ہیں تاکہ وزن میں کمی کی وجہ سے پٹھوں اور ہڈیوں کے گرنے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ خلائی اسٹیشن بین الاقوامی تعاون اور خلا میں پرامن کوششوں کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ جہاز پر تحقیق، صاف ستھری توانائی، پانی صاف کرنے اور طبی ترقی کے لیے ٹیکنالوجیز تیار کرنے میں مدد کرتی ہے۔ خلائی چہل قدمی، غیر گاڑیوں کی سرگرمیاں ایوس خلائی اسٹیشن کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے کی جاتی ہے۔ ISS زمین کی سطح سے تقریباً 420 کلومیٹر 260 میل کی بلندی پر گردش کرتا ہے۔ خلائی اسٹیشنز زمین پر ایک منفرد نقطہ نظر پیش کرتے ہیں جو ہمارے سیارے کے قابل قدر مشاہدات کی اجازت دیتے ہیں۔ خلائی اسٹیشنوں میں خوراک اگانا طویل مدتی مشنوں کی مدد کے لیے تحقیق کا ایک شعبہ ہے۔ خلائی ملبہ خلائی اسٹیشنوں کے لیے خطرہ بنتا ہے اور اس کے لیے محتاط ٹریکنگ اور بچاؤ کے تدبیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلائی مسافروں کے لیے خلائی اسٹیشن پر تنہائی میں طویل مدت گزارنے کے لیے نفسیاتی تندرستی بہت ضروری ہے۔ پہلا امریکی خلائی اسٹیشن اسکائی لیب ناسا نے 1973 میں لانچ کیا تھا۔ کچھ خلائی اسٹیشن جیسے چینی تیانگونگ ماڈیولز عملے کے مشن اور ڈاکنگ ٹیسٹ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ خلائی سیاحتی کمپنیوں نے نجی سفر کے لیے تجارتی خلائی اسٹیشن بنانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ خلائی اسٹیشن ہنگامی صورتحال کی صورت میں فرار کے پوڈ سے لیس ہے۔ خلائی چہل قدمی کو خلا کے خلا سے خلابازوں کی حفاظت کے لیے خصوصی سوٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ISS کی تعمیر اور دیکھ بھال کی لاگت کا تخمینہ تقریباً $150 بلین ہے۔ اسپیس ایکس اور بوئنگ جیسی نجی کمپنیاں مختلف مقاصد کے لیے تجارتی خلائی اسٹیشن تیار کر رہی ہیں۔ خلائی اسٹیشن فلکیاتی مشاہدات کے لیے ہائی ٹیک دوربینوں سے لیس ہے۔ خلائی اسٹیشنوں پر طویل عرصے تک قیام محققین کو انسانی صحت پر خلا کے اثرات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ خلائی اسٹیشن دور دراز مقامات پر سفر کرنے والے خلائی جہاز کے لیے ایندھن بھرنے کے ڈپو کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ ISS میں ایک ماڈیولر ڈیزائن ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ نئے اجزاء کو شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ خلائی اسٹیشنوں تک خلائی سیاحت مستقبل کا امکان ہے، لیکن فی الحال زیادہ تر لوگوں کے لیے ممنوعہ طور پر مہنگا ہے۔ ISS کا پہلا ماڈل سوریا 1998 میں شروع کیا گیا تھا۔ خلائی مسافروں کے پاس کافی خوراک، پانی اور ساز و سامان کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ دوبارہ سپلائی مشن بہت اہم ہے۔ خلائی اسٹیشن ایسے نظاموں سے لیس ہوتے ہیں جو پانی اور ہوا کو ری سائیکل کرتے ہیں تاکہ فضلہ کو کم سے کم کیا جا سکے۔ یورپی خلائی ایجنسی ESA نے بھی ISS میں ماڈیولز اور تجربات میں حصہ ڈالا ہے۔
خلائی اسٹیشن سائنسی ڈیٹا کے تجزیہ کے لیے طاقتور کمپیوٹرز سے لیس ہیں۔ ISS کو تعلیمی رسائی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو طلبہ کو خلا میں خلابازوں سے جوڑتا ہے۔ خلائی اسٹیشنوں کو درجہ حرارت کی انتہا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں سورج کی روشنی سے لے کر ٹھنڈے سائے تک شامل ہے۔ پودوں پر مائکرو گریویٹی کے اثرات کا مطالعہ کرنے سے زمین پر زراعت اور خوراک کی پیداوار کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ خلائی اسٹیشن فلوئڈ ڈائنامکس میں تجربات کی سہولت فراہم کرتے ہیں، جو کہ خلائی جہاز کے پروپلشن اور کارکردگی کے لیے اہم ہے۔ چینی خلائی اسٹیشن تینگونگ کو 2020 کی دہائی میں آپریشنل کرنے کا منصوبہ ہے۔ خلائی ایجنسیاں بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیتے ہوئے خلائی اسٹیشنوں میں مشترکہ تجربات کرتی ہیں۔ خلائی اسٹیشن پر رہنے اور کام کرنے کا تجربہ انسانی موافقت اور لچک کا ثبوت ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کی ترقی اور لاگت کم ہوتی جاتی ہے، ISS سے آگے خلائی اسٹیشنوں کا خواب حقیقت کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔